الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذاك شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین السلام علیکم. آیت کریمہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم سبحان اللہ. چند کڑیاں اس آیت مبارکہ دی تعویل دے اوتے گزارنی ہیں. سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا نفس و شیطان دے شر تو محفوظ فرماوے, نجات عطا فرماوے. قرآن پاک کھول یہ ہوئی آیت
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. نبی یعنی نبی الانبیاء سورہ احزاب شریف دی آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دو ترجمے دیوبندیاں سمیت کیتے گئے نے. نبی زیادہ حقدار ہے مومناں دے نال، یا زیادہ حق رکھن والا ہے مومناں تے انہاں دی جان دی بنسبت. یہ معنی ایک واضح کہ ہر مومن نو اپنی جان تے وہ حق حاصل نہیں جڑا نبی پاک نو حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ مومن اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی کسی شے وچ تصرف دا وہ حق نہیں رکھدا جڑا نبی رکھدا. سبحان اللہ. مومن نو اپنی کسی بھی چیز تصرف کرنا ہے، انہوں پوچھنا ہے وہ پابند ہے اس چیز کا کہ نبی تو رہبری حاصل کرے کیویں کرا. لیکن نبی جدو مومن دی کسی شاید تصرف کرے گا تو نبی نو پوچھنے دی لوڑ کوئی. سمجھ نہیں لگی. نبی جان مار دے، نبی بغیر باپ دے پوچھن تو کسے دی بیٹی نو کسے دے نکاح وچ دے چھوڑے. او دے پوچھن تو بغیر مال اٹھا لوے. تو مومن کراہت بھی نہیں کر سکتا، کرے گا تو ایمان دا کباڑا ہو جائے. نبی دا تصرف خدا دا تصرف ہے. تو نبی ہر شے وچ مومن دی ہر شے وچ مومن نالوں زیادہ حق رکھدا ہے. اے مانا بھی برحق. سمجھ نہیں آئی نہیں. انہوں نے اختیار حاصل ہے کہ مومن دے بارے جو فیصلہ فرماؤن مومن نو توائیت نفس نال خوشی نال انہوں قبول کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کہ
مومن اپنی خیر وہ نہیں سوچ سکتا جڑی نبی اس دے بارے سوچنی، تاں وہ اپنی زندگی وچ نبی دی راہبری دا محتاج ہے۔ اتھوں پتہ لگا کہ نبی دی شریعت تے بندہ جدوں شریعت آ جائے سامنے تو خوش دل ہو کے خوشی نال محبت نال ذوق نال اس دے اتے چلے، اے نہ سمجھے کہ اے میرا گھاٹا ہونا، گھاٹا اے دے تو ہو سکتا ہے، شریعت تو گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی واضح سب کرتے ہیں۔ دوسرا معنی جڑا ہے میرا موضوع سخن اوہی، وہ اس معنی نو بھی مستلزم ہے، اس تو اچا ہے، اس معنی تو اچا ہے اور اس معنی نو مستلزم ہے، یعنی یہ معنی او دے وچ ضرور آنا، وہ ہے اولا دا معنی قریب تر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنا دی جانا دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنا دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، اولا بمانا اقرب، قریب تر۔ یہ مانا مدرسہ دیوبند بانی قاسم نانوتوی نے کیتا ہے تحذیر الناس، اور میرے خیال دے ادھی کتاب کیا ادھی کتاب تقریباً اسے معنی نو ثابت کرن تے لا دتی کہ نبی مومنا دی جانا دے جان تو بھی زیادہ نیڑے، والے یا یلی والیاں ولایتن ولایتن ولایت تصرف، اولا زیادہ حقدار تصرف دا، ولی اتصال قرب، اقرب قریب، اولا بمانا اقرب قریب تر ہو گیا، ولی بمانا اللہ دے قریب، رب دے نیڑے ہوندا تے ولی بندا، اس معنی دے لحاظ نال اولا بمانا اقرب۔ لیکن اس گل نو صرف ثابت کرنا ہے کہ نبی جان تو زیادہ نیڑے کیویں، جان تے سب تو نیڑے، اس معنی وچ لطف ہے جس نو بانی مدرسہ دیوبند دے ذوق نے بھی محسوس کیتا ہے، سنی دے پھر آپے ٹھرے گا، اوندا تے ذوق ہے ہی ایویں دا، اس دے ذوق نے اور تبا نے محسوس کیتا ہے اس دے لطف نو، تا کر کے ادھی کتاب لا چھڈی۔ تو اولا زیادہ نیڑے، بھئی جان تو زیادہ نیڑے تے کوئی شے ہے نہیں، جس وقت تسی کہندے ہو بھئی آ کتاب میرے ہاتھ وچ تے ہاتھ میرا کتاب دے اوتے، تو ایک کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکدے،
کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکتے. کتاب تو نیڑے کتاب بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ تو کتاب وہ دی حقیقت ہے. ہوں قرب جڑا ہے وہ دوئی بھی چاہتا ہے تاکہ کہیں یہ چیز اس کے قریب ہے، اس دے قریب تر رہے. اور دوئی بھی ہے چاہیے تو جان پھر اس شے دی ذات نالوں پھر زیادہ قرب یہ ثابت کرنا ہے. دو چیزاں نے انہاں دونوں نو ثابت کرنا ہے. یہ اتصال ہے، میرا ہاتھ نال لگا ہے لیکن کتاب تو زیادہ قریب نہیں ہے، کتاب دے نال ضرور ہے. تو نبی مومنا دیاں جاناں دے زیادہ قریب ہے، روحاں دے زیادہ قریب ہے. روح اینی نیڑے نہیں جنہ نبی انہاں دے نیڑے. اس مسئلے نو ان سمجھو کہ جسم ہے نا، جسم دے وچ اللہ تعالی نے روح رکھی. روح جڑی ہے جان یہ جسم تو نیڑے. جسم دی بنسبت جان جڑی ہے روح ایک قریب تر ہے. جسم اپنے نیڑے اتنا نہیں جنہ روح دے نیڑے. بدن دا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جتھے روح موجود نہ ہوئے اور روح اپنا اثر اس نہ رکھ دی ہو. بدن دے کول نو ویکھو تاں اور بدن دے اگر اجزاء نو کھولو تے ہر جز جڑا ہے وہ اپنے ہستی اور اپنی بقا وچ روح دا محتاج ہے. ہستی اچ بھی تا کر کے خون دا ایک لطیف تو لطیف ذرہ اور جز کڈو انہوں علیحدہ کر دو بس وہ اپنا تمام حسن و جمال، تمام قوت، تمام نبو نشو و نما یعنی ہستی اور بقا سب کھو بیٹھے گا. روح دا اس نال تعلق ایسا ہے کہ خود او دا تعلق اپنے نالوں نہیں. اسی طرح پورا جسم جس وقت روح جسم تو جدا ہوئے تو ہر جز تو جدا ہوتی تو پورا جسم اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، ہستی اور بقا سب ختم ہو جاتی. روح نے انہوں قائم رکھیا ہوا ہے. روح نال ہی وہ موجود ہے تا کر کے جسم
دی بنسبت روح زیادہ قریب ہے. پتا ہے درخت دا، پھول 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 چ پانی ہے، پانی نال اس دا وجود بنیا ہے اور پانی نال ہی اس دا قیام ہے، بقا ہے. پھول دا جو لطف ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ سارا کدے نال ہے؟ اس پانی نال. اور پانی او دی کیڑی جگہ وچ نہیں تسا نہیں کہہ سکتے. جتھوں پانی ختم ہوندا ہے اوتھوں پھول پھول نہیں رہندا. نہ او دی صورت پھول ورگی رہ جاندی، نہ او خوشبو پھول والی رہ جاندی. پھول دے وچ پانی ماں باپ اولاد چ جنہ اثر رکھدا ہے نا، اس تو بھی زیادہ اثر ہے. اسی ہن کہہ سکنے ہیں کہ پھول دے پانی قریب تر رہے، او دی جان نالوں بھی قریب ہے. یعنی پھول نالوں پانی زیادہ قریب ہے. کیوں زیادہ قریب ہے؟ کہ اس دی ہستی اور بقا اسے پانی دے نال. تو قانون یہ آ گیا کہ جس چیز دی ہستی اور بقا جے نال ہوئے گی اوتھے آکھاں گے جان تو زیادہ. یہ قانون بن گیا. جس چیز دی ہستی اور بقا جیڑی شے دے نال ہوئے گی اوتھے آکھاں گے جان نالوں زیادہ قریب ہے. کیوں زیادہ قریب ہے جان نالوں؟ کہ جان ہے ہی او دے نال، یا اونوں ہی جان چاکو. یہ نہ آکھو جان او دے نال ہے، یہ چاکھو جان ہی وہی ہے. یعنی پھول دی جان پانی. پانی نو صورت ملی، پانی نو اللہ تعالی نے پھول دے پردے وچ لیندا ہے. تو جس چیز دی ہستی اور بقا کسے شے دے نال ہووے وہ چیز آکھی دیے جان تو زیادہ قریب ہے. گل سمجھ آ گئی؟ ہن اگلی گل سمجھو کہ جسم ہو گیا، جسم دے زیادہ قریب جسم نالوں جان ہے، کیونکہ جسم دی ہستی اور بقا جان نال. ہن اوتھے فرمایا گیا ہے کہ جان نالوں بھی زیادہ قریب. تو جسم دے قریب تر ہو گئی جسم نالوں جان، تے جان تو بھی قریب تر ہو گیا نبی. سمجھ نہیں لگی نا؟ ہن اے مسئلہ بھئی جسم تو زیادہ نیڑے جان ہے، تے جان دے زیادہ قریب کون ہے؟ نبی علیہ السلام. اللہ اکبر. توجہ ہے نا؟
تو ہن جان تو نبی زیادہ قریب کیویں؟ توجہ، کہ جس طرح جسم دی اصل اور جان اساں روح آخنے ہیں، ہر جان دی جان، ہر جان دی جان، ہر روح دی روح وہ نبی پاک دی روح۔ یہ مطلب ہے جسم دی ہستی اور بقا جان نال ہے، تے جان دی ہستی اور بقا وہ نبی پاک نال۔ تا کر کے آپ نو معنوی باپ آکھیا جاتا، ابو الارواح روحاں دا باپ۔ یہ آپ دا اسم شریف ہے جڑا کتاباں وچ لکھیا ہے۔ محققین تے صوفیاء سارے اس تے متفق نے۔ آپ ابو الارواح نے، پاویں کوئی ہوئے نبی، پاویں ہوئے ولی، پاویں ہوئے کوئی مومن، پاویں ہوئے کوئی کافر، نبی دا پہلا تعلق مومنین نال ہے، دوسرا تعلق ہر ایک ذرے دے نال۔ توجہ نہیں فرمائی۔ قرآن پاک دی ایک ہوندی ہے تفسیر، ایک ہوندی ہے تعویل، ایک ہوندا ہے اشارہ۔ اشارات بیان کردے نے فقیر تے صوفیاء، انہاں نو کہندے نے صوفیانہ تفسیر۔ تو صوفیانہ تفسیر والے یہ معنی بیان کردے کہ آپ روح الارواح نے، جانا دی جان نے، ابو الارواح نے، روحاں دے باپ نے۔ قرآن پاک دا اشارہ دیکھو، پہلے آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنا دی جانا دی بنسبت مومنا دے زیادہ قریب ہے، انہاں دی جان دی بنسبت بھی زیادہ قریب ہے۔ اگوں آیا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے۔ ہن گل سمجھو، ایتھوں ایک تے اے مطلب نکلیا کہ جدوں نبی دیاں گھر والیاں ماواں نے تو لازمن بات ہے جمن دے لحاظ نال، ولادت دے لحاظ نال تے ماواں ہے نہیں، اساں تے جمے آپو اپنی ماں دے وچوں، ایویں تو ولادت دے لحاظ نال ماں نہیں۔ ہن روحانی نسبت جس دے لحاظ نال ماں نے، تو نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں جس اعتبار نال بنن گیاں، ہن نبی اسی لحاظ نال مومناں دا باپ لگا۔ ہن گل بھئی جے مقصد ایتھے ایہو ہی ہوئے صرف بیان کرنا کہ نبی زیادہ حقدار ہے، نبی تے اگوں فرمانا اس نبی دیاں بیویاں انہاں دیاں ماواں نے، ماواں ہون دی وجہ نال حقدار زیادہ ہونا کیویں ثابت ہوتا ہے؟ جے اے ویکھیا جاوے تو پھر تے باپ دا زیادہ حق ہے۔ ہن اوتھے ابوت معنوی ثابت کر کے اشارہ لایا ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں روحانی طور تے ماما نے، تو نبی روحانی طور تے باپ ہو گیا۔ ہن روحانی طور تے باپ
اس لحاظ نال نہیں کہ انہوں نے دین دیا، اس لحاظ نال ہی بھاویں ہیں باپ کہ جویں جسم نو پالن، جسم دی تربیت اور پرورش دا سبب باپ ہے، نبی روح دی تربیت اور پرورش دا سبب ہے، اس لحاظ نال باپ ہے روحانی. لیکن ابو الارواح اس معنی دے لحاظ نال او ازواجہ امہاتہم تو اشارہ پہ لگدا ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماں، نبی باپ نے ابو الارواح نبی روحاں دے باپ نے کی مطلب کہ ہر روح اللہ تبارک و تعالی نے او دی اصل جے بنائی. جے بیٹے واسطے باپ اصل ہے، بیٹے واسطے باپ اصل ہے، تو ہر روح دے واسطے نبی دی روح اصل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. سمجھ نہیں آئی؟ تو نبی جانا دا باپ، روحاں دا باپ، تا کر کے علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ نے جسمانی لحاظ نال اور حضور دے بیٹے نے روحانی لحاظ نال. روحانی لحاظ نال کی نے بیٹے نے، یعنی آپ باپ نے، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ نال باپ نے، کیونکہ آپ ابو الارواح نے، تے جیڑی روح سیدنا آدم علیہ السلام دی وہ بھی آپ دی روح مبارک دا ہی پرتا ہوئے، روح شریف تو ہی آئی ہے. اس واسطے آپ دی روح مبارک نو کہندے نے نفس کلیہ. انسان ایک کلی، تسی سارے اور دنیا جن انسان نے یہ وہ افراد نے، جزیات نے. اس کل تو اللہ تعالی نے سب بنائے نے. تو نفس کلیہ اللہ تعالی نے ایک بڑی عظیم تر روح پیدا فرمائی، وہ روح محمدی ہے. اور جتنیاں ارواح نے، روحاں نے، اس دے سمجھو اجزاء نے یا پرتاؤ نے. اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میری جان تو انسانیت زیادہ قریب ہے تو بالکل ٹھیک. کیوں کہ میرا جو کچھ ہے اس انسان دا پرتاؤ ہے. کلی انسان دا پرتاؤ ہے. جو میرا جسم اور جان ہے، منطقی حضرات کہندے نے حیوان ناطق، اس دی تجلی ہر انسان ہے. جدوں ایک شے دی تجلی ہوندی ہے نا تے اوتھے ذہن وچ رکھنا ایک شے دوسرے مرتبے ظاہر ہوئی. مثلا شیشہ جڑا ہے یا عام جویں آ فلماں سکریناں انہاں دے اوتے جس بندے دی فلم آوندی یہ اس دا پرتاؤ ہے، ایک ظہور ہے، اسے دا ظہور ہے. لیکن یہ عجیب سا ظہور ہے کہ تساں اے آکھو اگر نا کہ اس دی نسبت
او جڑا ہے یہ زیادہ قریب ہے، تو یہ حق بنتا ہے آخنا کیوں کہ اس دا وجود مجازی ہے، او دا حقیقی وہ ادھر ظاہر ہویا ہے. ادھر ظاہر ہویا ہے، اگر وہ ہٹے تو کوئی شے نہیں ہے. وہ ظاہر اوے تے ایدا وجود، ہن ایدا وجود جڑا کہہ رہے ہو وہ ایدا نہیں، اودا ہی، یہ اس سے جدا بھی نہیں اور اس کا عین بھی نہیں. بے عین ہی نہیں کہہ سکتے، بے عین ہی ایک نہیں تے آنکھوں غیر یہ بھی نہیں آکھ سکتے، غیر بھی نہیں ہوتا. سایہ بندے دا غیر نہیں ہو سکتا. کیوں کہ غیر وہ ہوندا ہے جیدا وجود مستقل ہوئے. اے کتاب ہے، اے موبائل پہ ہے، یہ آپس غیر نے ایک دوسرے دا. کیوں یہ علیحدہ ہے، اینو ختم کر دو تے وہ رہ جائے گا، اونوں مکاؤ تے یہ رہ جائے گا. اے دا وجود اپنا ہے، او دا وجود اپنا ہے. دو چیزاں وجود اور ہستی مستقل ہون تے غیر ہوندیاں. لیکن سائے نو بندے دا غیر نہیں آکھ سکدے. کیوں نہیں آکھ سکدے؟ کہ وہ اپنے وجود اور ہستی وچ مستقل نہیں. ہو اس انسان دا محتاج انجا بھئی جے وہ ہے تے اے ہے، جے وہ نہیں. ہاں انج ہو جاندا ہے، سایہ نہ ہوئے تے بندہ ہوئے، انج ہو سکتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جنہاں دا سایہ نہیں اور موجود ہے. مثلا وہ شیشہ جس کو زجاج کہتے ہیں، جڑا آر پار وکھاوندا ہے. ایک شیشہ ہوندا ہے آئینہ، جے وچ سامنے ہو تو شکل تہاڈی نظر آوے گی. ایک وہ ہونا ہے کہ جے سامنے ہو شکل نہیں نظر آوے گی، تانوں آر پار نظر آوے گا. جی میں گڈی دا شیشہ سامنے والی سکرین ہوندی، وہ زجاج، وہ ایسا شیشہ جڑا آر پار وکھاوندا ہے. ایویں ہن کدی یہ ویکھیا جے سورج دے سامنے اس گڈی دی سکرین دا سایہ پیا ہو؟ سمجھ نہیں لگی. سایہ کثافت نو چاہندا ہے، کثافت ہوے گی تے سورج اوتھے جدو اپنی اشواواں ٹکراوے گا، وہ اگا آر پار نہیں جان گیاں تو سایہ بن جائے گا. جسلے سورج دیا اشواواں لطافت دی وجہ نال آر پار ٹپ جاندیاں، اس لیے سایہ نہیں بن سکتا. کئی حضرات نے آخیا کہ قرآن فرماتا ہے ہر چیز دا سایہ سجدہ کرتا ہے، تو ہر چیز دا نبی پاک بھی چیز ہے، لہذا ان کا سایہ تو ہوا. میں نے کہا جناب ما من عام الا وقد خص عنه البعض، اصول فقہ دا قانون ہے. قرآن پاک دے کئی چیزاں آیات مبارکہ نے جنہاں تو کئی لفظ عموم دے نے لیکن معنی او دا خاص بندا. مثلا جسلے کہندے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز دے اوتے قادر ہے. اللہ بھی ایک چیز ہے، کیا وہ اپنے آپ پر قادر ہے کہ اس کو ختم کر لے؟ توجہ نہیں فرمائی. تو علماء نے لکھا اللہ خود اس آیت دے معنی میں داخل نہیں. جب قرآن فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنہ دیا جانا تو زیادہ قریب ہے. کیا نبی خود مومن نہیں؟ بولو کیا نبی خود مومن نہیں؟ تو کیا آکھاں گے
کہ نبی اس آیت میں حکم داخل ہے؟ نہیں. قرآن مجید دے کئی عموم نے جڑے عام اسی طرح ظاہر دے محمول نہیں. عام قانون ہے متکلم اپنی کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ بولنے والا ہے اور بولنے والا اپنے کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے تو وہ بولنے والا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے ہر چیز پر قادر ہے تو مطلب ہے وہ آپ باہر ہے دوسری چیزوں کے بارے پہ سمجھ نہیں لگی نہیں. تو انہیں آخیا جی ہر چیز کا سایہ ہے. قرآن فرماندا وہ سجدہ کردہ سایہ تو نبی کا سایہ ہوا کیونکہ نبی بھی چیز ہے. میں کہ جناب میں تمہیں کئی چیزاں ثابت کر دینا جہاں ہیں اور سایہ کون انہوں کا تساں سایہ ثابت کرو انہوں کیڑی میں کہ شیشہ گڈی والا گڈی دے شیشے دا سایہ ثابت کرو. کوئی شیشہ سامنے سورج دے کرو سورج دیا کرنا آر پار گزر جان او دا سایہ نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 میں کہ دسو سورج دا خود سایہ اللہ دے بندیا سورج پہ بنتا ہے. ہوں سورج دا سایہ ثابت کرو تے جے سورج دا سایہ کوئی نہیں تے آیت دے معنی وچ خلل نہیں آوندا. شیشے دا سایہ کوئی نہیں آیت دے معنی وچ خلل نہیں آوندا تے جے نبی دا سایہ نہ ہوے تے او دے وچ خلل نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی چشتی یعنی انہوں نے نیٹ دے چڑھایا بھی ایڈی گل ہے بھی یہ جواب کوئی نہیں. اللہ تعالی نے ہر ایک ایسی نا حق گل ہے جیڑی حق دے خلاف ہوئے او دا جواب ضرور رکھیا ہو. سمجھ نہیں آئی. تو میں عرض کر رہا سا سایہ وجود ہستی بقا سائے والے دا محتاج لیکن ضروری نہیں. محتاج دا مطلب یہ سائے والی چیز ہوئے گی تو سایہ پینا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ سایہ نہ ہوئے تو وہ چیز بھی نہ ہو. کئی چیزاں دا سایہ نہیں چیز ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ لطافت دی وجہ نال سایہ نہیں چیز ہے چیز ہے. یہ ہن کائنات نبی پاک دی روح مبارک دا سایہ سمجھ ذل سمجھ پرتاؤ سمجھ عکس سمجھ. ساری کائنات دیاں روحاں نبی پاک دی روح دا عکس اور پرتاؤ نے. اے فرع نے وہ اصل ہے. وہ سمجھ سائے والا ہے یہ سمجھ سایہ ہے. یہ نبی دے محتاج ہیں. نبی اپنے وجود انہاں دا محتاج. علماء اہل سنت سمجھ نہیں آئی.
کسی جگہ تے بھی کوئی فیض نظر آندا ہے، اس فیض دا منبع اور اصل اور چشمہ وہی روح مصطفیٰ ہے۔ احادیث صحیحہ تو یہ مضمون ثابت ہے، لیکن کچھ میں نالے بزرگاں دیا مثالاں اور گلاں رلا کے نا اس نو جناب دے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جیڑی شے عام پڑھنے چ نہیں آوندی میں صرف وہ جناب دے سامنے رکھنا۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح شریف، توجہ، ہن ساڈے سامنے مثالاں آ گئیاں، سائے والا اور سایہ، عکس والا اور اس کا عکس۔ ہن جیڑا عکس ہے شیشے وچ، ایتھے اسی آکھاں گے کہ اس عکس دے جان دے زیادہ قریب اے ہے جیدا عکس ہے۔ کیوں کہ اے اپنا وجود نہیں رکھدا، اس دا ہی ظہور ہے۔ ایک اور مرتبے میں اے ویکھو نا، ایک میرا مرتبہ ہے سامنے تواڈے بیٹھا، ایک آس پاس رکھ دیو شیشے، آس پاس کی رکھ دیو شیشے، انہاں شیشیاں وچ میں آواں گا، سارے آکھن گے او چشتی آیا بیٹھے، ہن او چشتی آیا بیٹھا ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آکھن گے کوئی یہ بندہ آکھے گا کوئی حیا کرو چشتی بیٹھا، وہ تو ایڈا وڈی بلاں سی، وہ شیشے وچ آ نہیں سکتا، وہ شیشے چ شیشہ پاٹ جانا سی، ٹوٹ جانا سی، خیر تے اس سچ پہ کہندا ہے۔ ہن جیڑا کہندا ہے وہ آیا بیٹھا وہ بھی سچا ہے، جیڑا کہندا ہے وہ نہیں آیا بیٹھا وہ بھی سچا ہے، گلاں دوواں دیاں سچیاں نہیں سمجھ لگی، لیکن نگاہ دا فرق ہے، اعتبار کا فرق ہے، حیثیت دا فرق ہے، وہ ہور حیثیت نال پیا ویکھدا ہے، وہ ہور حیثیت نال پیا ویکھدا ہے، وہ آندا جدوں ویکھنے آ کہ میاں جدو اس نو ویکھنے آ تو او یاد آوندا ہے، اس لحاظ نال ویکھنے آ تے وہی آیا بیٹھا ہے، تے جے اس لحاظ نال ویکھیے کہ وہ تے کثیف جسم ہے، وہ اس لطیف شیشے چ آ نہیں سکتا، لہذا بین ہی نہیں آیا، او دا کوئی پرتاؤ پیا ہے، تو اگر کہو او جڑا پرتاؤ اور عکس ہے اس دے نیڑے میں جنہ وا وہ اپنے آپ دے نیڑے نہیں، کیوں؟ او دا اپنا آپ وجود ہی اس دا وجود تے میرے نال، لہذا آکھو کہ میں اس دے نیڑے ہاں، سب او دی جان نالوں بھی تے درست ہونا ہے۔ ارے بھائی ساری کائنات دا ذرہ ذرہ، کیونکہ نبی دا نور مبارک وہ اصل ہے، اس نبی دے نور نے چیزاں وچ پرتاؤ بکھایا، ظہور کیتا ہے، تو ظہور کرن نال ہر چیز دی جان تو زیادہ نبی ہویا۔ کیوں؟ اگر یہ کہو کہ یہ وہ نہیں، بے نہیں، تو بجا ہے، اگر کہو وہی ہے اس لحاظ نال بھی بجا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے وجود اور ہستی ایدا ہی محتاج ہے، اگر اکھ بند کرنے ایدے تو وہ کچھ نہیں۔ تو نبی ہستی اور وجود
کائنات دا یعنی روحانی روح نبی نور نبی ہستی کائنات دا محتاج نہیں، کائنات اس دی محتاج ہے۔ اور اگر اسی آکھیے، توجہ ذرا، اگر اسی آکھیے کہ جو کائنات کمال دسدا ہے، جمال دسدا ہے، یہ اوہی ہے، تاں بھی ٹھیک ہے۔ اگر آکھو وہ نہیں تاں بھی ٹھیک ہے۔ وہ مکمل ظہور کرے اتے اپنے اصلی مرتبے چ، پھر سید الانبیاء نے وہ اصلی مرتبہ نہیں، وہ مرتبہ ثانی دوسرے مرتبے چ آئے۔ نبی دا نور فرق کتنا ہے؟ پہلا میلیاں تے جاندے سا، تے میلیاں تے لکھیا ہوندا سی تماشا کوئی ہوندا سی، اس تماشے دے باہر لکھیا ہونا ہاسے ہی ہاسے۔ ہاسے ہی اتنے کی ہونا جی، شیشے ہونے ون سمنے، کوئی شیشہ ہونا لما، وہ چہرہ بندے دسنا لما، بالکل منہ ایڈا لما ہو جانا، کسے وچ دسنا وہ لمے دی بجائے نا، یعنی اتے تھلے ہون دی بجائے سجے کھبے دائیں بائیں لما، وہ بندے دا منہ ائی لما ہو جانا، سجے کھبے لما ہو جانا بندے نے، ایک ہو جانا گول، تے اندروں باہر نکلیا او دے وچ ڈھڈ تے بندہ، ڈھڈ پورے مکان جڈا نظر آنا۔ ایک ہونا برابر شیشہ، پھر برابر جڑا شیشہ معتدل، اس دے اندر پھر صفائی تو صفائی، صفائی تو صفائی، صفائی تو صفائی ہوندیاں کئی شیشہ ایسا آ جاندا ہے کہ جس جو ہو بہو ہر شے بے عین ہی اوویں دسدی ہے جویں ہے۔ ہن دیکھیا جے ذرا کہ شیشے مختلف نے، انہاں دے سامنے جدو ایک بندہ ہوندا ہے تو وہ مختلف شکلاں اودیاں دسدیاں، حالانکہ اودیاں مختلف شکلاں نہیں، شیشے مختلف نے اپنی استعداد نال، اپنی غلط مصنوعیت نال بنیا ہی تو اپنی غلط بناوٹ نال اس نے اونوں غلط کیتا ہے، ورنہ وہ غلط نہیں، وہ اپنے بالکل ایک حال ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں جاناں دی جان ہے، لیکن جس آئینے وچ ظاہر ہو رہا ہے، اگر تینوں اس آئینے دے وچ جو دسدا ہے ایتھے کوئی فرق محسوس ہوئے تو اس اصل وال منسوب نہ کر، یہ شیشے دا فرق ہے۔ توجہ ہے؟ ہن صدقے جاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی روح مبارک روح الارواح، روحاں دے باپ نے، اصل نے،
ہر نبی دے اندر جو کمال آیا ہے پاک نبی دے کمال دی تجلی. پر شیشے مبارک آپ اپنے سن. جے بابے آدم چمکیا تے انہاں دے رنگ نال، جے حضرت نوح وچ چمکیا تے انہاں دے رنگ نال، جے حضرت موسیٰ کلیم وچ چمکیا تے انہاں دے. توجہ نہیں فرمائی. تا کر کے بزرگاں فرمایا نبی دی نبوت دے دو تعلق نے. نبی دی نبوت دے دو تعلق نے. ایک تعلق نبیاں دے نال ہے، ایک تعلق امت دے نال ہے. نبیاں دے نال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق، نبی دی نبوت دا تعلق، نبی دی روحانیت دا تعلق اس طرح بنیا ہے. ہر نبی نبی بھی ہے، نبی پاک دا نائب بھی ہے. نبی دی نبوت دے دو تعلق نے. ایک پہلے سابقین نال، ایک لاحقین نال، آخرین نال، اگلیاں نال، پچھلیاں نال. اگلیاں نال نبی دا تعلق، اگلے نبیاں نال نبی دا تعلق. اس طرح ہویا ہے ہر نبی نبی بھی سی، نبی پاک دا نائب بھی سی. کیوں؟ جویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جاناں دی جان تے روحاں دی روح نے، ایویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اصل ہے. ساری شریعت او دی فرع ہے. اے روحاں دی جان ہے، او شریعتاں دی جان ہے. شریعتاں دی جان ہے. ہن شریعت مختلف شیشیاں وچ آوے تو مختلف رنگ وکھاؤندی آئیے. جدوں ہی شریعت محمد دے قرآن دی شکل جائیے، او نبی بھی سن، نائب بھی سن. جدو پاک نبی دی روح شریف اپنے جسم شریف چاہیے تو اس ذات شریف نے پھر جو فیض ونڈے. ہن ظاہر بات ہے ہن اپنے ہی اصل مرکز آ گئی. تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک جسم چاؤن تو بعد ہن مرتبہ ظہور اپنے اصلی وجود آ گئے. ان آنکھ پہلے اور شیشیاں وچ ظہور سی، جسم محمدی وہ اصل شیشہ ہے جہدے واسطے روح بنائی گئی. جدو ایدے وچ آئیے تے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. شریعت مک گئی. توجہ ہن نبی نہ رہے، صرف نائب رہ گئے. ابو بکر نو نبی نہیں آکھ سکنا، نائب نبی آکھے گا. حضرت عمر نو نائب آکھے گا، نبی نہیں آکھ سکنا. حضرت عثمان نو نائب آکھے گا، نبی نہیں آکھنا. حضرت مولا علی نو نائب آکھے گا، نبی نہیں آکھنا. غوث پاک نو نائب آکھے گا، نبی نہیں آکھنا.
او نبی بھی سن نائب بھی سن. توجہ فرما نور ایک کوئی چمکدا رہا ہے. میں پہلو آ گیا وا سایہ دی مثال دتی. ہر ایک سایہ اپنے سائے والے دا محتاج ہوندا ہے. سائے والا نہیں ہوئے گا سایہ نہیں ہوئے گا تے پر جے سایہ نہ ہوئے تے سائے والا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جدو اصل نہ ہوئے سایہ نہیں ہوتا. اصل نہ ہوئے سایہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ. توجہ ہے حضور نے خود فرمایا میں پیدائش سب نالوں پہلا آنے سب نالوں بعد. ہاں ہاں انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا. روایتم بالمعنی فرمایا میں پیدائش سب نالوں سب نبیاں نالوں پہلا تے آنے توجہ ہے. اور اس تے ذرا غور کرنا. میں گل کرن لگا ایک حدیث شریف پڑھی فتوحات مکیہ شریف والے دا معنی بڑا. حدیث شریف بخاری شریف دی وہ حدیث شریف ہے. توجہ ذرا آپ بیٹھے سن تو فرمایا بے شک زمانہ گھومیا گول چکر لیا زمانے نے. ان الزمان قد استدار على كهيته یوم خلقہ اللہ. فرمایا جس دن اللہ تعالی نے زمانے نو پیدا فرمایا سی جیڑی حالت تے پیدا آیا سی اج زمانہ اس حالت تے گھم گیا. ایک دا ظاہری معنی ہے لکل حدیث شریف میں آتا ہے لکل آیت ظاہر و باطن. ہر آیت دا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی معنی ہے. اور باقی بزرگ لوگ فرماندے نے فصاحت بلاغت نہ ہی ادا ہے. ایک جملے وچ ایک معنی رکھ دینا یہ کمال نہیں. یہ عام لوگ بھی میں بول جاندے نے. جملہ ایک ہوئے معنی سمندر سٹ دینے. خالق دا کمال کلام تے پھر بندا ہے نا. پتہ نہیں کنے ک معنی پے نے. اوتی تو جوامع الکلم. مدنی پاک نے فرمایا مینو اللہ تعالی نے جامع کلمات جامع گلاں دتیاں. ایدا معنی بزرگ کردے نے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اللہ نے اسماء سکھائے تے اسماء کٹھے کر کر کے تے ایک ایک جملے وچ مصطفیٰ نو دے دتے. سبحان اللہ. آپ جامع کلمات رکھتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی.
تاجدار گولڑا فرماندن کافیہ پڑھدا سا کافیہ پڑھدا سا درخت تھلے بیٹھا سا دل چ خیال آیا ہے کہ یار اس عبارت دے معنی مطلب پتہ نہیں کنے ہون گے تے درخت دے ہر پتے تے فرمایا اینے معنی ظاہر ہونے شروع ہو گیا میں ہکا بکا ہو گیا بھی یہ کی بن اللہ پاک دا کلام ہوئے مانا او دا ایک کوئی قسم خدا دی کر کے غوث پاک میرا دا دن ہے یعنی مہینہ ہے قلائد الجواہر دے اندر پڑھنے چاہے غوث پاک میرا دے کول امام احمد بندنی جی اور شیخ ابن جوزی محدث مشہور گئے نے غوث پاک سرکار دی خدمت دے اندر شوق زیارت واسطے بیٹھے نے غوث پاک میرا نے قرآن پاک دی آیت مبارک پڑھی ایک تفسیر پیش فرمائی نال تفسیر کرن والے امام دا ذکر فرمایا شیخ احمد پوچھتے نے امام ابن جوزی نو عرفتا حل تعرفو جاننا پچھاننا ہے تفسیر انہا کیا ہاں غوث پاک نے دوجی دسی پچھاننا ہے کہندے ہاں تیسری دسی پچھاننا ہے کہندے ہاں 11 تک گئے فرمایا پچھاننا ہاں غوث پاک میرا نے 11ویں تو اگے شروع فرمایا 40 تفسیرات تک گئے ہر ایک دا قائل بھی بیان فرمایا قول بھی دسیا تفسیر بھی بیان فرمائی وہ پوچھتے نے ابن جوزی سرکار نو ہن دسو اگلے بھی آوندے نے انہاں آکھیا کوئی نہ غوث پاک میرا فرماندے نے اساں قال چھڈی قال تے حال چاہنے پہلا زبان نال بیان کردے سا ہن ذرا دل والی دسنے آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمہ طیبہ پڑھن دے نال محدث ابن جوزی نو حال تے وجد پہ آئے کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت سبحان اللہ محدث ابن جوزی نے جی پچایا نہیں صرف کلمہ کیوں انہاں پڑھیا سی قال نال غوث پاک میرا پڑھیا اپنے حال نال حال ہوندا ہے دل وچ قال ہوندی ہے زبان اور نبی پاک سرکار نے دوویں وراثتاں چھڈیاں قال بھی چھڈی تے دنیا دے حالات نو وہی بدل کے رکھ چھڈدے نے جڑے نبی دے حال دے وارث بن گئے ہن پڑھیا صرف کلمہ طیبہ تے پھڑکا کے او ماریا محدث ابن جوزی جیسے پہ پھڑک دے الف اللہ چمبے دی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد پن چلائی نفع اعتماد دا
ہر جائی اندر بوٹی اس خشک بچایا جا پھلا دے آئی جس بوٹی لائی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی. ادھر ویکھنا، لمبی نہ کرو، صرف استدلال کرنا سی. آیت دے کئی کی معنی ہوندے نے تا تے کلام خدا ہے. ہن نبی پاک بیٹھے، فرمایا زمانہ گھومیا اپنی اصلی شکل دے، اپنی اصلی حالت دے گھومیا. جی میں رب نے انہوں پیدا فرمایا سی، ادا ظاہر معنی کی ہے؟ ظاہر معنی ہے 4 مہینے اللہ 12 مہینے بڑھائے نے، قرآن دا مضمون 12 مہینے بڑھائے نے، 4 مہینے عزت والے جنہیں اندر جنگ نہیں سن کر دے. منہا اربعۃ حرم، انہاں مہینیاں وچ 4 حرمت والے نے، عزت والے نے. ہن ظاہر معنی ہے وے پاک نبی نے فرمایا زمانہ اوویں ہی گھومیا جویں اللہ تعالی نے اصل پیدا فرمایا سی. کافر لوگ 4 مہینیاں نو پھیری رکھدے سن، مرضی تے جنگ کر لینی، محرم وچ جنگ کر لینی، حالانکہ حرمت والا مہینہ شوال، ذی ذی الحج، محرم 4 مہینے. توجہ نہیں فرمائی؟ مرضی تے جنگ کر لینی، آکھنا محرم اگے ہونا، محرم میں جنگ کر لینی، پھر آکھنا محرم. اللہ تعالی دے محبوب نے فرمایا نا زمانہ اسی شکل تے جی میں رب نے پیدا فرمایا سی. توجہ، لہذا وہی 12 مہینے نے تے 4 حرمت والے نے تے کٹھے نے، یہ نہیں بھی گاہ چکرو تے پچھاں چکرو، اتنے تہاڈی مرضی نہیں چلنی. اللہ تعالی جی میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح ہی نے. یہ ہے ظاہری معنی. باطنی معنی والے آ گئے شیخ اکبر، فتوحات مکیہ وا. آپ فرماؤں نے شیخ اکبر، شیخ اکبر اکو دا لقب ہے پوری عرب عجم. اس بندے تو یا تاجدار گولڑا ورگے یا تاجدار مہرآباد شریف ورگے لوگ واقف. بہت اچھی سطح دا بندہ، علماء دا علم اتنے جواب دے جانا. جتھے انہاں دا علم جواب دیندا ہے اوتھوں انہاں دے معارف شروع. اب میں معارف شیخ اکبر سے ایک معرفت کی بات کرتا ہوں. یہ معارف شیخ اکبر ہیں، او دے نال دوسرے متفق ہوئے نے تاجدار گولڑا ورگے. آپ فرماندے نے ہن اگلے معنی دے توجہ جڑا باطنی ہے، وچلا 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 معنی وہ جدے تک فقیر جا پہنچے نے. اگوں کی فرمایا زمانہ گھومیا ہے. توجہ، حرکت جڑی نا، حرکت کی 2 طرح دی، دو قسم دی ہوندی ہے. موضوع دی مناسبت نال دسو 2 قسم. ایک ہوندی حرکت مستقیمہ سیدھی، اے دیکھو ادھر دیکھو نا میرے ہاتھ ہل، یہ سیدھا چلیا، ٹھیک ہے. ایتھوں حرکت شروع ہوئی ہے، میری انگل میرے موڈے پہ، میں اتوں سیدھی لے جانا. ہوں جتھے جا مکی وہ نقطہ انجام، جہاں سے شروع ہوئی وہ نقطہ آغاز.
نقطہ آغاز اور نقطہ انجام یہ دونوں حرکت مستقیمہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. سیدھی حرکت جدو ہوئے گی جتھوں شروع ہویا ہے جتھے مکنا ہے یہ دو سرے کٹھے نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہوندی حرکت مستدیرہ گول. ہوں میرے انگل میری ویکھو اے ایتھوں میں شروع پیا کرنا مائک دا ڈنڈا ہے نا اس ڈنڈے تو میں شروع پیا کرنا اے گھوم کے پھر جومیٹری والے ہاں جی وہ پاؤندے نا دائرے دائرہ جدو بناؤندے نے اس تو اتنے ہے ایک مرکز ہو گیا پرکار دا مرکز ہو گیا اتو جڑا گول دائرہ سٹتے نے محیط ہوں جتوں شروع ہونا ہے این اوتھے ہی آ نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ کہ زمانہ اپنی سیدھی حرکت پہ آیا فرمایا گھومیا یہ اشارہ پہ لگتا ہے وچلی گل فرمایا گھومیا زمانہ تے اپنی اصلی حالت کی مطلب فرمایا پاک نبی دی روح مبارک اس نقطہ آغاز دے کھلوتی روح مبارک تو نبوت شروع ہوئی ہے سارے نبیاں میں چودہ ہی فیض آیا ہے. حضرت باب آدم علیہ السلام ہوں ہلکا پہ بنتا ہے گول دائرہ پہ بنتا ہے روح مصطفیٰ اس نقطہ آغاز دے کھڑی ہے روح مصطفیٰ اس نقطہ آغاز دے کھلوتی ایتھوں حرکت شروع ہوئی ہے فیض نبوت دی. ہوں باب آدم میں چاہیے تجلی حضرت نوح چاہیے چمکدی لگی آئی ہے گول دائرہ بندا آیا ہے روح بنی جسم مصطفیٰ دی خاطر جدو اوہی روح مبارک بدن مصطفیٰ وچ آئیے حضور نے فرمایا جتھوں شروع سی اوتھے ہی ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی. سمجھ آ گئی جتوں شروع ہوئی نقطہ آغاز نقطہ انجام یعنی کیا مطلب محمد ہی نقطہ آغاز تھے اور محمد ہی نقطہ انجام بنے. فرق کتنا ہے آغاز روح تو ہو یا انجام جسم سے تو بن گئے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہوں سمجھ آ گیا اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ہوں اعلی حضرت شیر کا لطف لو کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرنو مانا صدیاں رسولاں دی تبدیلی ہوندی رہی بدلی ہوندی رہی انجاک روح مصطفیٰ ون سونے جسم لے کے ہوندی رہی ون سونے جسماں دے وچ روحاں دے وچ تجلی کردی آئی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ادھر دیکھ ہوں یہ اندر پہلا مطلب سمجھو گے پھر سواد آئے گا. فرمایا صدیاں بدلی ہوتی رہی پر ساڈا نبی چاند بدلی کا نکلا.
چاند بدلی جدو آندی ہے چند پیچھے ہوندا ہے مگر چھپ جاندا ہے. بدلی ہٹی چند ظاہر ہویا او ایہو اشارہ ماریا پہلا روح مصطفیٰ چھپ کے بدلاں وچ فیض دیندی رہی ہے. جدو محمد دے جسم چاہیے بدلی تو چند نکل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ. اور پھر یہ اللہ تعالی کا نظام ہے، قانون ہے. چاند بدلی تو چھپ کے نکلے نا تو بہت چمکنا کہ نہیں. تو پھر ظاہر بات ہے پہلا شیشے ہور سن، یہ شیشہ ہی اور سی جڑا اور سے روح واسطے بنے. یہ کہتے ہیں بشر سوی. توجہ ہے، بشر سوی بے عیب بشر. بزرگاں لکھا ہے فتمثل لها بشرا سویا. جدو حضرت جبریل نو حکم ہویا بغیر باپ دے پیدا کرنا ہے، حضرت عیسیٰ نو جا پھوک مار گریبان چونا دے تو فتمثل لها بشرا سویا. جبریل اپنی اصلی شکل وچ نہیں آئے، بے عیب بشر دی شکل وچ آئے نے. کہندے نے علماء کہ وہ بے عیب بشریت روح جبریل صورت محمدی میں ظاہر ہوئی. عالم فرماندے نے کہ دوسرے لفظ سے او بشریت جدے تے انگلی نہ اٹھ سکے، جتھے اے نہ آکھ سکے ایتھے گل رہ گئی، ایتھے رہ گئی، ایتھے جو ہے بشرن سویا بے عیب بشریت دی شکل، یعنی روح جبریل، روح صورت محمدی میں ظاہر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ شریف کے اندر تیار ہونا شروع ہوگا. بے عیب بشریت بشرن سویا. توجہ ہے، ہوں روح جبریل بشر سوی بے عیب بشریت صورت محمدی میں ظاہر ہو سکتی ہے، تو کیا روح محمد روح آدم میں نہیں ظاہر ہو سکتی؟ انتی لگی آئی. لیکن جب باری آئی بشرن سویا، سوچ رہا سا کل یار یہ دسو بھی عشق تے آندے نے ہو گیا فلانے نال عشق ہو گیا. ہاں جی، حضرت زلیخا پاک نو حضرت یوسف نال عشق ہو گیا، لیکن یہ دسو بھی عشق دا سبب تے علت کی ہوندی؟ کیا عشق دا سبب حسن و جمال ہے؟ اگر محض حسن و جمال ہے تو حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے عشق کیوں نہیں کیا؟ ہے وہی حسین تے بھرا کھوے پہ سٹ گئے. جیڑے سن قافلے والے انہاں نو عشق کیوں نہیں ہویا؟ شروح بے ثمن بخس دراہم معدودہ، چند ٹکیاں دے اوتے ویچ چھڈیا. ایڈے بے قدرے عشق جے اگوں مصر وچ پہ جاندے نے، نہ بادشاہ نو عشق ہوندا ہے، نہ وزیر نو عشق ہوندا ہے،
جیل چ جاندے نے قیدیاں نو عشق نہیں ہوندا، خواب ویکھن والےاں نو عشق نہیں ہوندا، ایک زلیخا نو ہی ہو گیا. اگر عشق سارے ہی عاشق ہوندے تے کھوے چ نہ ہوندے، اگر ویکھدے ہی نہ ہو آندے صدکے جاواں تیرے تے جان وار دیاں. پھر میں آخیا عجیب گل ہے ہوے عاشق تے مشوق نو آکھدی ساڈی من لو نہیں تے حشر ہو جانا. چک جیل 12 سال سٹیا چنگا عاشق دے آندا مشوق دے تو میں جان وار دیاں گا تینوں کنڈا نہیں لگن دیا. وہ چنگی عاشق سی بی بی پاک جڑی چک اندر سٹیا تو 12 سال مشوق اندر بیٹھا. توجہ نہیں فرمائی. یہ میرا موضوع لگنا ہے لاہور انشاءاللہ العزیز. کل ہی ایک ساتھی آیا انہیں آخیا جی حسن یوسف اور حسن محمدی دا تقابل کرانا. میں کہ جی انشاءاللہ کراواں گا تے اللہ پاک توفیق دتی نا حسن خدا تے مکاواں گا. اگے تسی آپ اندازہ لگاؤ یہ بیان کی ہونا. لیکن گل نو سمجھو اوتھے عشق بی بی نو پیا ہوندا ہے. ایک بی بی نو پیا ہوندا ہے یا چند بیبیاں ہوش کھو بیٹھی ہیں، وہ بھی بیبیاں ہوش کھو بیٹھی ہیں. بندیاں دے ہوش قائم ہی رہے ہیں. یہ بیچارہ محکمہ ہی کمزور دلاندا ہے. ہن صدقے جاواں حسن محمدی تو توجہ کر تے بیبیاں نہیں ایتھے مرد نے. پھر او مصر دے او ویسے ہی کمزور دل، اے عرب دے او دعائی خدا. پھر انہوں عشق ہویا تے سٹان دی جیل وچ پئی. یہ عاشق جو صدیق اکبر ورگے نے تو آندے نے سونیا کنبا اجڑ جائے گا کنڈا پیر وچ نہیں لگن دے. کی مطلب وہ اپنی خواہش دے اتوں عاشق قربان بھی کر دیے، اے سارا کچھ اپنے معشوق دے اتوں قربان. اصل عشق تو یہ ہے جتھے توجہ جتھے خواہش معشوق تو قربان ہوئے، جے معشوق خواہش تے قربان ہوئے مڑ عشق کا دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. توجہ ہے. تو سونا جب وہ حسن و جمال وہ حقیقت وہ حقیقت اپنے ہی آئینے میں آئی، وہ آئینے اور تھے. جب بشر سوی میں آئی روح جبریل دے رنگ وے، روح جبریل آئی بے عیب بشریت میں حضرت سیدہ مریم کے پاس. راز لکھے نے بزرگاں کہ یہ بی بی مریم پاک اوتھے حضور دی صورت روح جبریل آئی کھڑی. ٹھیک ہے، اوتھے صورت سے واقف ہو گئی حضرت مریم. یہ پتہ نہیں یہ کس کی ہے.
جب اپنے آئینے میں روح مصطفیٰ آتی ہے، پہلے روح جبریل سی، سورت محمدی میں روح جبریل آئی، تو پتہ نہیں یہ کون سی صورت ہے، کس کی صورت ہے، کس کی صورت ہے. پھر روح محمدی جب اپنے آئینے میں آتی ہے، حضرت مریم کو بچپنے میں بھیجا جاتا ہے، جاؤ ویکھ آؤ، پھر آن کے متعارف ہوندی ہے کہ یہ صورت کس کی ہے. پھر تیسرا مرتبہ ہونا ہے جنت دے اندر روح محمدی نے، پھر اوتھے جڑا ظہور کرنا ہے جس میں انور. اللہ اکبر. اوتھے پھر بی بی مریم پاک نبی پاک دی گھر والی ہونی. پہلے صورت دکھائی روح اور کی، پھر روح ہی انہی کی صورت بھی لیکن بچپنے. پھر اگر اتنی شان کی بیوی ہے کہ بغیر شوہر کے ایک نورانی طریقے سے بیٹا ملتا ہے اور نور کا بیٹا ملتا ہے، تو قیامت کے دن جنت میں بھی کوئی بی بی محروم تو نہیں رہے گی. تو ایسی بی بی کے لیے بے عیب بشر ہی چاہیے تھا. وہ ذات مصطفیٰ سی. توجہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر و کبیرہ. ہن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ابو الارواح نبی جانا تو بھی زیادہ نیڑے کیوں ہویا کہ جانوں کی بھی جان ہے، جسم دے قریب جان ہو گئی اور جان دے قریب مصطفیٰ کریم ہو گئے. یعنی کی مطلب، جسم دی ہستی اور بقا جان نال اور جان دی نبی پاک دی روح شریف نال. تو آپ جانا دی جان بن گئے. تے جڑی جان جدو جسم دے قریب تر رہے تے جانا دی جان جڑی ہے او اس جان تو بھی قریب. توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جیڑا اپنا علم شریف کائنات وچ ظاہر فرمانا سی، اس علم شریف نو اجمال دے وچ جدو اولن ظاہر فرمایا تو بانی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں حضرت کہ وہ پہلی تجلی علم الہی کی، وہ حقیقت محمدی تھی. اب جب علم الہی کی پہلی تجلی ہی وہی ہے تو علم نو کیویں علم الہی کو کیسے کہیں کہ یہ جاہل ہے؟ واہ بھائی واہ. میری اپنی گل نہیں، میں کسی دی پہ کرنا. پہلی تجلی علم الہی. شیخ اکبر نے لکھا فتوحات مکیہ میں کتاب تفصیلاً، قرآن تفصیلی نبی پاک نو بعد ملے 25 سال دے عرصے وقفے وقفے نہ، لیکن اجمالاً نبی پاک نو جس لئے روح مبارک پیدا ہوئی اس لئے ملے. توجہ.
ہوں کئی اتنے بڑی گراں گزرتی ہے گل، بڑی پریشان کون بن جاتی ہے کہ یار سمجھ نہیں آتی بھی وہ کیویں کتاب کیویں مل گئی. اصل وہ کتاب کو نہیں سمجھتے. وہ جب کتاب کا لفظ آتا ہے نا تو وہ متعارف معنوں میں کاغذوں پر لکھی ہوئی مجموعہ بنڈل کاغذوں کا کٹھا ہو کے جدو اس شکل بنتا ہے تو وہ کتاب سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوائی تو کاغذوں پر آئی، پھر صدیق اکبر نے جمع فرمائی، کتابی شکل میں اس وقت آئی. ارے بھائی نبی پاک پر کتاب نہیں اتری، نبی پاک پر تو علم اترا. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. جھولے وچ بچپنے میں فرماندے نے اللہ نے مجھے کتاب دی. ہن کوئی سوچدے نو بعد وچ ملنی سی، توجہ بعد میں ملنی سی. میں کہ کتاب دے لفظ تو ذرا دھوکا پہ کھاندے نے بھی باقی جھولے جو پیا تے کتاب تے اساں ویکھدے نہیں پے بھئی ایں دے کول آئی ہے تے کتاب کتوں آئی ہے؟ انجیل تے لبنی سی بعد وچ. توجہ گل اوتھے آ گئی. ایک ہے کتاب دی علمی شکل، ایک ہے کتاب دی کتابی شکل. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دے دی. کی مطلب جڑا انجیل دا علم ہے میرے جا کھڑا ہے، ہن کتابی شکل او 40 سال تو بعد دے دے یا جسے مرضی دے دے گا. نبی پاک نو علم، لیکن اجمالی علم آ گیا، پھر تفصیل ہونی. یہ فلانے دا واقعہ ہو گیا، یہ نماز انج کر بیٹھا ہے، نماز کیویں پڑھو، انہاں نو آکھو نماز انج پڑھو. یہ تفصیل ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے. یہاں پر کتاب سے مراد کتاب کی شکل، کتابی شکل، توجہ ذرا، اور تفصیل، علم نہیں. علم کتاب دیا تھا. اور ایمان سے مراد ہے یہاں پر احکام شرائع کی تفصیل. یہ نہیں کہ نبی پاک ایمان نو نہیں سن جان دے. ایمان نہیں سن جان دے تو سجدہ کیوں کیتا سی؟ جدو پیدا ہوئے نے تو سر مبارک سجدے چ رکھیا ہے، انگلی دا اشارہ فرمایا ہے. وہ کیا دے واسطے سی؟ ایمان بول کے احکام اور شرائع دی تفصیل ہے، اور قرآن پاک دی اصطلاح ہے. اللہ تعالی فرماندا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالی تہاڈا ایمان ضائع نہیں کرن لگا. ایتھے او نماز مراد ہے، اے او نماز مراد ہے جڑی صحابہ کرام نے قبلہ بدلن تو پہلو پڑھی تھی. انہاں دے دل وچ خیال آیا قبلہ تے ہن کعبہ بن گیا تے پچھلیاں پڑیاں دا کی بنے گا جڑا اساں بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے پڑھ کھڑے ہاں، اج او ضائع ہو گئیاں، برباد ہو گئیاں. اللہ تعالی نے فرمایا نا نا تہاڈیاں نمازاں ساڈے کول محفوظ نے. لیکن اللہ تعالی بولیا ایمان دا لفظ مراد نمازاں نے. ما کنت تدری مل کتاب والایمان، اللہ تعالی بولیا ایمان دا لفظ مراد ہوئی نمازاں، روزے، حج، زکات. تفصیل محبوبہ انہوں نہیں سہ جاندا تفصیل نو. ریا مسئلہ علم اجمالی دا اساں تانوں اودوں ہی دے دتا سی جدوں روح شریف نو بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت جسلے کسے افسر دی تقرری ہوتی ہے، کسے علاقے تعیناتی ہوتی ہے، انہوں پہلا پروانہ ملتا ہے.
کہ تو اس علاقے دا او فلانا علاقہ. توجہ ہن او اس علاقے نو اجمالی طور تے جاندا ہوندا، او دے احوال تو واقف ہوندا. آخر وزیر بے علم نو تھوڑا بنا دیندے، وہ تو جاوے گا مار کھا بیٹھے گا. جغرافیائی طور تے واقف ہوندا ہے، جاندا ہوندا ہے، اجمالی علم رکھدا ہے، اس لیے بن جاندا ہے. اجمالی علم کے ساتھ وہ اس لیے مقرر جس لیے انہیں کیتا وہ بن گیا. ہن جس لیے آن کے وہ دس سنبھالے گا لوگ آن گے. ہن تفصیل ہے، اے نہ کہ وہ بالکل جاہل ہے، جس لئے ملیا سی تے ایتھے بیٹھا نہیں سی، وہ بالکل جاہل تھا. یہ خود جہالت ہے. بالکل جاہل ہوتا تو وزارت کا حقدار ہی نہ ہوتا. یہ صرف اجمال دے تفصیل دی مثال دے کے اس مسئلہ مانوی اور حقیقی دے قریب کرنا مقصود ہے، ورنہ مثال اوتھے کی دی. توجہ نہیں فرمائی. اور جیڑیاں گلاں میں کیتیاں نا اونوں اعلی حضرت سرکار نے نا اشعار شعراں وچ اپنے لے آندا ہے. بس او سنا کے میں اجازت چاہنا. کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی اس حقیقت نو جڑی بیان کیتی، او جڑی گول دائرہ بنایا ہے، حدیث تو اشارہ سمجھایا ہے، میاں صاحب انہاں لفظاں نال بیان فرماندے نے نور محمد ادوں بھی محمد ادوں بھی آدم ہجے نہ ہویا اول آخر تو ہی پاسے اوہی مل کھلویا. آ گیا ان زمانہ قد استدعى. توجہ ہے. اعلی حضرت فرماندے نے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، او بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. انا ہوئے تے حواس رکھے، آنکھ والے دے پچھان دے وہ اس واسطے تو بغیر کچھ لب دی. اول آخر دوویں پاسے مل تے آپ کھلویا تے جے اول والے پاسوں آوے گا تے تاں گو ہوئی، تے جے آخر والے پاسوں آوے گا تے تاں سرے تے دوویں محیط کے سرے دائرے کے سرے وہ تے دوویں انہاں دے کول نے. جے وچ بڑن لگے گا اگلے بوتھا سیکنے. توجہ نہیں فرمائی. تا میرے نبی نے فرمایا، توجہ آقا نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا. توجہ کسی نبی کو یہ جرأت نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہو کسی نبی کے منہ سے یہ دعویٰ نہیں نکلا کہ اگر محمد ہوتے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑتا. آپ فرماتے ہیں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلنا پڑتا. اللہ تعالی نے اس دعوے کی دلیل حضرت عیسیٰ نو بچا کے رکھ لیا ہے، قیامت کے نیڑے اتار
عیسیٰ نو رب نے اٹھا کے اسے واسطے رکھ لے تاکہ پتہ چلے کہ انہاں دے دور وچ نبی بھی آوے تے نائب بھی بننا. لہذا پہلے اگر نبی ہوئے تو ان کو نائب سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. جب یہ نبی نائب ہو رہا ہے تو وہ نبی بن کر نائب. توجہ نہیں فرمائی نے. عجیب گل ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے دو حشر ہون. حشر دا مطلب ہے اٹھنا. اور قیامت نو کہندے نا میدان محشر. آپ دو بار اٹھیں گے. ہر نبی نے ایک مرتبہ اٹھا. حضرت عیسیٰ دو مرتبہ اٹھے. ایک مرتبہ نبیوں کی صف میں، ایک مرتبہ امت مصطفیٰ. شیخ اکبر فتوحات مکیہ چ کھبے پاسے میرے بیک وچ پئی، او دے وچ آپ لکھ دے پے نے آپ دے دو حشر. کیونکہ جدوں نہ اترنا ہے تے حضرت دمشق دے مینارے تے حضرت امام مہدی کھڑے ہون گے. آپ نے فرمانا ہے عرض کرنی امام مہدی نے، حضور نماز پڑھاؤ. انہاں فرمانا نا اے امت آپس ایک دوسرے دے امام نے، اساں ایتھے امام نہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ نماز پڑھنی ہے اور حضرت امام مہدی پڑھانی ہے. اچھا ہن توجہ رکھو. ایتھے بھی پھر اللہ تعالی نے وہ گل جڑی اصلی ہے وچلی راہ والی او دا اشارہ کرن تو پھر رب نہیں رہا. کیویں اشارہ فرما دیتا ہے کہ جنہاں دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے نے اے پھر کوئی غیر سید نہیں، اسے نبی دا نور ہے. تاکہ پتہ چلے جی حضرت عیسیٰ جز دے، حضرت عیسیٰ جز دے مقتدی بنے کھڑے نے تو کل دے مقتدی سارے نبی ہوں. کل دے مقتدی توجہ ہے نا. بس النبی اولا بالمومنین من انفسہم. خلاصہ ان چا کڈو کہ جان دو عالم ہے اور جان جڑی وہ ہمیشہ قریب تھا. یہ موٹا مسئلہ ہے. اس تو ویسے وہ جڑا علمی رنگ مدرسہ دیوبند دے بانی نے چڑھایا ہے وہ اوکھا ہے. وہ پھر استعمال کرتا تو تھڈو سمجھ نہیں سی. ہاں وہ پھر نبی بالذات نبی بالعرض. آپ بذات نبی ہیں باقی بالعرض نبی ہیں. انہیں پھر مثال دیتی ہو سکے سورج جڑا ہے روشنی، توجہ روشنی یہ او دی اپنی ذاتی جدوں زمین تے سٹدا ہے تے ہر چیز روشن ہوندی. یہ چیزاں جو روشن پیاں ہوندیاں انہاں دی روشنی اپنی نہیں، او دی ادھر ظاہر ہوئی. وہ کہندا نبی پاک سورج نے سارے نبی جڑے نا انہاں دے اوتے نبوت دیاں کرنا شواواں حضور نے سٹیاں. لو اے بذات دے بالعرض دا مسئلہ. لیکن اگے پھر اس دے وچ جدوں بڑھنے آ تو پھر او وچ کی کچھ مطلب جا نکلدے نے ادھر ساڈا اتفاق کو نہیں. ہاں وہ شیر پڑھدا سا پیا اعلی حضرت دے توجہ ہے.
آپ فرمانے ہیں کہ مقصود یہ ہے آدم نوح خلیل سے، مقصود یہ ہے آدم نوح خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی، بج ہوتا نا بج بج جڑا ہے یہ پوچھتے تو کتوں آیا تو وہ آندا میں وہ جڑا پھل سی وہ نکلیا، پھل بج بج پھل کیا عجیب بات ہے۔ ایک لحاظ سے وہ اصل، ایک لحاظ سے یہ اصل۔ اگر باطنی فیض دیکھو تو نبی پاک اصل، اگر ظاہر دیکھو تو حضرت آدم اصل کیوں کہ توجہ نہیں فرمائی دی۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ دو چیزاں جوڑیاں جدا خلاصہ میں جدی تفصیل میں کی تھی، ایک کہ نبوت حضور دی، ایک کہ ابوت حضور دی۔ نبوت مدنی پاک دی نبوت، ابوت ابوت مانا اصل ہونا، باپ۔ تو فرماندے نے ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، جی میں سارے دے نبی نے، میں سارے دے باپ نے، جی میں سارے دے باپ نے، میں سارے دے نبی نے۔ کیا مطلب روحانی لحاظ؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ام البشر کون ہے؟ اما حوا۔ فرماتے ہیں اما حوا حضور دے بیٹے دی گھر والی، اما حوا حضور دے بیٹے دی گھر والی۔ کیوں کہ حضرت آدم روحانی بیٹے نے، جسمانی باپ نے، جسم نے جسم محمد کے باپ ہیں حضرت آدم، اور روح محمد کے بیٹے ہیں۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ اور آخری شعر فرماندے نے ظاہر میں میرے پھول، باب آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے، اس گل کی یاد میں صدا النبی بالمؤمنین من انفسہم۔ اساں بیان کرنے اہل دل نو اے حقیقت دل نال نظر آؤں۔ امام جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے، اسے موجود ہوتے انہاں ثابت کیتا ہے کہ اولیاء اللہ فرماندے نے جدو ساڈے تے راز کھلدا ہے نا تے اساں ہر پاسے محمد ہی ویکھدے۔ اور شیخ اکبر فرماندے نے قیامت والے دن دیدار الہی جدو ہونا ہے نا، عجیب گل کی تھی، فرمایا دیدار الہی جدو ہونا ہے نا ہر پاسے محمدی صورتاں نظر آؤں گی۔